ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پیناما کا جو فیصلہ ہے وہ امید ہے لوگوں کو کہ اس ہفتے آ جائے گا, اور اگر نہ بھی اس ہفتے آئے جو حکمران جماعت ہے ان کی جو پریس کانفرنسز ہیں اس سے ایٹ لیسٹ یہ لگ رہا ہے کہ فیصلہ آنے والا ہے. بہت سے لوگوں کے نزدیک آج جو وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور ان کے ساتھ جو پارٹی کے ان کے بندے انہوں نے جو بات چیت کی, جس میں انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا سوشل میڈیا پہ اور ہمارے میڈیا پہ, اور کہا گیا کہ بیسیکلی نواز شریف صاحب کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور ججز کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا. اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی کہا کہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن پولیٹیکلی کی جا رہی ہے جبکہ وہ عوام کے دلوں میں بستی ہیں, اور ان کو اس منی لانڈرنگ میں اسکینڈلائز کر کے زیادتی کی جا رہی ہے میڈیا کی طرف سے. تو اس سے تاثر یہ ابھرا کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ کہ واقعتاً یہ سب کچھ ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے حکمران خاندان کے ساتھ, اور دوسرا تاثر یہ ہے کہ فیصلہ جو آنے والا ہے اس میں شاید لائرز نے یہ بریف کیا ہو گورنمنٹ کو کہ جناب فیصلہ ان کے حق میں نہیں آئے گا, تو اس سے بکلاہٹ کی شکار گورنمنٹ نظر آ رہی بہت سے لوگوں کے نزدیک. آج کہا کیا انہوں نے, اس کے بعد ضرور اس پہ بات کریں گے کہ کیا واقعی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے شریف فیملی کا, یا یہ ٹرائل انہوں نے اپنا اور اپنی فیملی کا خود کروایا جس میں ان کی خود وہ کہتے ہیں 3 نسلیں شامل ہیں, اور وہ کس حد تک مؤثر ٹرائل ان کی طرف سے ہوا ہے اور کس حد تک جو ہے یہ فیصلہ پاکستان کی آئندہ آنے والی سیاست کو اور اس کے رخ کو تبدیل کر دے گا, جبکہ آلموسٹ الیکشن ایئر موجود ہے. اگر 2018 ہی الیکشن ہے تو بس اب تو وہ آئے چاہتا ہے. دیکھتے ہیں آج ہوا کیا پریس کانفرنس میں. ہاں, نواز شریف چھوڑ کے جاتا ہے موٹر وے بھی وہیں سے آ کر نواز شریف شروع کرتے ہیں. پاکستان میں غربت میں کمی اور لوگوں میں خوشحالی آئی. پاکستان کے اندر کرپشن کی کمی ہوئی. 2016 کے اندر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اینڈ پور کوئی سروے اٹھا لیں, پرائم منسٹر کی مقبولیت کے سروے, چاہے وہ گیلپ انٹرنیشنل ہو, چاہے وہ پل ڈیٹ ہو, چاہے وہ RII کا سروے ہو, پاکستان کے اندر کوئی بائی الیکشن ہو چاہے 1-2 کو چھوڑ کے, اور پاکستان کی تمام لوکل گورنمنٹ باڈی کے الیکشنز ہوں, پرائم منسٹر میاں نواز شریف پاکستان کے تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم اور ابھی اس وقت سب سے مقبول ترین پاپولر لیڈر آف پاکستان ہے. پاکستان کے اندر مخالفین جو پاکستان کی اس ترقی کو, چاہے وہ سی پیک ہو, اکانومی کی اسٹرینتھننگ ہو, چاہے وہ دہشت گردی سے پاک پاکستان ہو, ان سے برداشت نہیں ہوتی. پہلے دھاندلی کے اوپر ڈرامہ رچایا گیا, اس کے بعد پیناما کے اوپر سیاست چمکائی گئی, میڈیا ٹرائل کیا گیا. وہ میڈیا ٹرائل جو میاں نواز شریف اور ان کی فیملی, ان کی بچی, ان کے بچوں کے ہوا, وہ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی کا نہیں ہوا. جو میڈیا ٹرائل مریم نواز کا ہوا, وہ میڈیا ٹرائل, وہ الزامات کسی کی بہنوں اور کسی کی بیٹیوں کے بارے میں نہیں ہوتے. عمران خان صاحب کے ایک نجی چینل کے اوپر بتایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب بری ہو جائیں تو وہ باعزت بری نہیں ہوں گے. تو یہاں سے ان کی جو اصل مقاصد ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں. جی, یہ جو آپ سن رہے تھے بہت سے لوگ نزدیک حکومت جو ہے وہ ان کے وزراء بیسکلی جو ہے وہ زیادہ ہی ہائپر ہو گئے اس فیصلے کو لے کے جو ابھی تک آیا بھی نہیں ہے, اور اس میں وہ مریم نواز صاحبہ کی طرف ڈیفنس بھی پیش کر رہے ہیں. اور باعزت بری والی بات جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ہمارے شو میں کی تھی, وہ بھی کیا تھی جس کو مینشن کیا گیا تھا, دیکھ لیتے ہیں. اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو باعزت بری کر دیتی ہے, پھر آپ پیناما کو جان چھوڑ کے الیکشن کی طرف جائیں گے یا آپ پھر بھی اس کے پیچھے پڑے دیں گے؟ بری تو ہو سکتے ہیں, باعزت نہیں ہو سکتے, کیونکہ قطری کے بعد عزت نہیں مل سکتی. جی, یہ میرے سوال کے جواب میں عمران صاحب نے کہا تھا کہ باعزت بری نہیں ہو سکتے, صرف بری ہو سکتے ہیں. ایاز امیر صاحب, افتخار احمد صاحب, مرزا قصوری صاحب, مظہر عباس صاحب, تمام لوگوں کا بہت وارم ویلکم. ایاز امیر صاحب, میڈیا ورس ٹرائل کر رہا ہے نواز شریف صاحب کا, اس میں ہو سکتا ہے میرا بھی شو شامل ہو سکتا ہے آپ کے جو کالمز ہیں وہ بھی شامل ہو, پیناما کیس کے گہرے ہوتے سائے ایٹسیکٹرا. تو یہ ٹرائل ہم کر رہے ہیں بیسکلی, اور عدالت پہ انفلوئنس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ حکمران جماعت کا کہنا ہے. میڈیا میں تو بڑی بھاری بھرکم توپیں اور میزائلیں جو ہیں وہ تو صبح شام مدہ سرائی کر رہے ہیں حکمران جماعت کی. بڑے بڑے کالم ان کے لیے لکھے جاتے ہیں, لیکن اب یہ کیا کریں. اگر وہ تو صدر ممنون حسنین نے کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں قدرتی آفت آئی ہے, آسمان سے گری ہے. اب آسمان سے جو گری ہے, ٹرائل ہوا ہے, سپریم کورٹ میں ہوا ہے, کسی CPN نے یا کسی PFUJ نے یہ ٹرائل نہیں کیا. تو یہ بوکھلاہٹ کا ان کا وہ ہے, نیچرل ہے, سسپینس بہت بنا ہوا ہے. یہ تو ایک الفریڈ ہچکاک کا تھرلر جو ہے وہ بالکل ہے کہ پتہ نہیں فیصلہ ایک تو کب آئے گا اور کیسے آئے گا, کیا ہوگا, یہ ہوگا. اور اگر کوئی فیصلہ آتا ہے
थोड़ा सा भी गड़बड़ वाला तो उसके बड़े दूररस मुज़म्मरात होंगे। तो इनका जो कहना है और जो टोन है बिल्कुल बजा है, हालात के मुताबिक है, क्योंकि इससे परेशानी जो है, और कोई भी होता इस पोजीशन में तो परेशानी बहुत होती, और इनकी बातों से अल्फाज से पता चल रहा है कि परेशानी घेरे हुए है। और जो जो अब वो टाइम गुजर रहा है और लग रहा है कि जो है शायद फैसला करीब हो। और मत भूलिए ये आइड्स ऑफ मार्च है, ये 15 मार्च को आइड्स ऑफ मार्च है, पता नहीं तब तक या एक दिन पहले एक दिन बाद में पता नहीं क्या होता है। तो काफी यासर एक बात बताइए कि जो दो बातें और कही उन्होंने, मैंने कहा उस पर आपसे तजिया ले लूं कि एक तो नवाज शरीफ साहब रिगार्डलेस ऑफ ये जो पैनामा की हेयरिंग है, इसमें जो भी मुबैना करैक्टर असैसिनेशन की हुई है, पॉपुलर तरीन लीडर हैं, जो इंटरनेशनल सर्वेज आए वो भी यही बात कह रहे हैं और गवर्नमेंट भी यही बात कह रही है। तो आप इससे किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हैं, और क्या मरियम नवाज साहिबा की वाकई बहुत करैक्टर असैसिनेशन हुई है पॉलिटिकली, फाइनेंशियल मैटर्स पे और ग्राउंड पे भी हुई है, या सिर्फ लफ्जा लफ्जी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ा? जी भाई देखिए, इसमें यहाँ पे पॉपुलैरिटी टेस्ट तो यहाँ पे हो नहीं रहा, ठीक है। वो तो इस बहस में तो पढ़ना नहीं चाहिए कि IRI की रिपोर्ट कैसी है, उसे कैसे लिया जाए। गैलप की जो हमारे पाकिस्तान की है उसमें तो कई दफ़ा रिपोर्ट्स पे फंसी आती है, तो उस बहस में रहने दीजिए। यहाँ पे चार्जेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, मनी ट्रेल के, लंदन फ्लैट्स के, ऑफशोर अकाउंट्स के, कतरी और स्टील मिल पता नहीं कहाँ लगी, पैसे कहाँ गए, वो आप दिखा ना सकें। कोई कागज का टुकड़ा सिवाय वो जो एक कीमती जो एक वो जौहर है, जवाहिर है जो कतर से आया है, उसके अलावा आप दिखा ना सकें, तो आप बरसते रहें आसमानों पे, किस्मत पे, मीडिया ट्रायल पे, तो ये तो फिर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई आप मुझे बता दें कोई जवाब कोई आ सका है, कोई वो दे सके हैं? तो ये जो है, और जो कतरी खत है वो तो एक मेरे ख्याल जग हंसाई की बहस वो बायस वो बन चुका है। अब तो आप किसी से बात करें कतरी, आप खत का नाम ले तो लोग हंस पड़ते हैं। तो इससे फिर कैरेक्टर असैसिनेशन क्या होगी? वो तो खुद ही इसमें गिरदाब में फंस के हैं। मेरे ख्याल अनफॉर्चुनेट है, उनको तवक्को नहीं थी ऐसे होगा, लेकिन ये एक पता नहीं आसमान से कहां से ये पैनामा चीज गिरी थी और इनको ये गजन पहुंची है। राइट। इफ्तिखार साहब, यही सेट ऑफ क्वेश्चंस आपसे मेरे के जो हुक्मरान जमात जो है वो मीडिया ट्रायल क्यों कह रही है इसको? हमारे जजेस जो है, क्या अब तो इतने आज़ाद जजेस हैं, अगर मीडिया खुदा न खासा ट्रायल कर भी रहा हो तो दे वोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, वो क्यों मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके फैसला करेंगे? क्या ये बौखलाहट की निशानी है गवर्नमेंट की? उन्होंने कभी नहीं कहा कि जजेस फैसला मीडिया ट्रायल की बिना पे करेंगे, ये फिक्र उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने मीडिया ट्रायल पे गिला किया, ये उनका हक बनता है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका ख्याल है कि एक ऐसा मीडिया ट्रायल हुआ है जो नाइंसाफ़ी पे मबनी है, एक तरफा है, उनको मौक़िफ़ का इजहार नहीं मिला। आप समझते हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि मीडिया ट्रायल से अदालत इन्फ्लुएंस होगी, ऐसी बात नहीं कही। खुदा के लिए ऐसी बात उनसे मंसूब मत करें जो उन्होंने कही नहीं। लेकिन इसका इनडायरेक्ट मतलब ये निकलेगा ना कि अवाम को प्रोवोक किया जा रहा है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मतलब निकालने का फायदा को नहीं, मतलब तो जो जजेस ने निकालना होगा वो निकाल चुके होंगे, तहरीर हो रहा होगा या उनके जहन में महफूज होगा कि उन्होंने फ़िक्रे क्या लिखवाने हैं, बड़ा फैसला होने वाला है। बिकॉज इसमें जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दिए हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो उसमें बहुत सारे अदारों के बारे में भी उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत संगीन नोयत की हैं। तो देखना होगा कि ये फैसला कैसा होता है, क्योंकि इस फैसले से ये बात का तयन होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग को या ऐसी दौलत को या ऐसे पैसों को या उससे होने वाले फ़ायदों को काबू लाने के लिए क्या किया जाए, जबकि सारी बातें कागजी तौर पर लिखी हों लेकिन उसका कोई ऐसा ना हो। तो फिर क्या फ्रेंसिक रिपोर्ट्स की ज़रूरत है और फिर ये वाइट कॉलर क्राइम के बारे में पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस है। तो देखें, जजेस को भी एक बहुत अहम फैसला करना है, क्योंकि उस फैसले के बाद ही पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की चीज़ों के ऊपर कोई जजमेंट आ सकेगी। अगर जजमेंट ऐसी ना आई तो फिर ये सारा ट्रायल और ये सारी ऑब्जर्वेशन और ये जितना भी अरसा गुजरा ये फिर बेमानी हो जाएगा। राइट। मजहर अब्बास साहब, हुकूमती वज़रा जो है वो आज ये कह रहे हैं कि बेसिकली उनका मीडिया ट्रायल पहले भी हुआ और अब भी हो रहा है पैनामा केस को लेके। एक तो मैं जानना चाहूँगा कि ऑब्वियसली यू आर अ मीडिया पर्सन कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रिपोर्ट किया उसने सिर्फ इस केस को, इंटरनेशनली या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को,
یا میڈیا ٹرائل کیا ہے, کریکٹر اسیسینیشن کی ہے, اور دوسرا اس فیصلہ جو ہے اس میں قطع نظر فیصلے کے کیا جو گورنمنٹ کا پلی ہے حکمران فیملی کا, اگر وہ اسٹیبلش ہو جائے اور وہ فیصلہ جیتتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ پھر تو ہر شخص جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو ایک لیٹر کے ساتھ جوڑ دے گا, خواہ وہ کویت سے ہو, ہندوستان سے ہو, یا قطر سے ہو, یا کہیں اور سے ہو؟ مظہر عباس صاحب. اچھا, آخری جملے میں آپ نے اپنا فیصلہ تو سنائی دیا. تو باقی یہ دیکھیے جو اس وقت جو صورتحال ہے کامران, اس میں ایک ٹرائل ہوا, اس کی میڈیا نے کوریج کی, اس پہ پروگرامز کیے, ان کی پریس کانفرنس جو وزراء کی تھی وہ پریس کانفرنس بھی کور ہوئی, ان کی جو مخالفین تھے انہوں نے جو بات کی وہ بھی کہیں ہو سکتا ہے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کچھ ہمارے جو میڈیا کے سرکلز ہیں ان کے جو بعض اوقات ہمارے اپنے ایکسپریشنز اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اس میں پارٹی ہیں, تو اس لحاظ سے وہ ہو سکتا ہے ان کو یہ فیلنگ ہو. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میڈیا ٹرائل ہوا یا نہیں ہوا, اصل چیز یہ ہے کہ اس ٹرائل میں کیا ہوتا ہے, اس ٹرائل کا فیصلہ کیا آتا ہے. وہ ججمنٹ جس طریقے سے جو چیف جسٹس نے جسٹس کھوسا نے جو بات کی تھی کہ ایسا فیصلہ دیں گے کہ 20 سال تک لوگوں کو یاد رہے, اس کی انڈیکیشنز, اس کا نظر یہ آتا ہے کہ وہ بہت ہی جامع فیصلہ آنے والا ہے. اب وہ کس کے حق میں جاتا ہے یہ الگ بات ہے, لیکن فیصلہ بہت جامع آنے والا ہے. لیکن مظہر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ رائے عامہ کیا کہہ رہی ہے, جو جتنا نون لیگ کے وزراء جو ہیں جو اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, رائے عامہ؟ دیکھیے ہمارے یہاں کامران, ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, ہمارے یہاں ہر لیڈر یہ کہتا ہے قوم یہ چاہتی ہے, یعنی وہ خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے. چیز یہ ہے کہ اس کی ایون اگر پاپولر لیڈر, جس طرح آپ نے ابھی ایاز صاحب سے سوال کیا تھا, ایون اگر نواز شریف صاحب پاپولر لیڈر ہیں تو کیا پاپولر لیڈر کرپٹ لیڈر نہیں ہو سکتا؟ پاپولر لیڈر بھی تو کرپٹ ہو سکتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد اگر وہ پھر بھی ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تب بھی, اور ایون ادروائز بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب ایون اگر ڈسکوالیفائی ہو جائے, مسلم لیگ نون پھر بھی جیت جائے, تو پھر ظاہر ہے لوگوں کے فیصلے کو آپ کو ماننا پڑے گا. اصل چیز یہ نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور بہت کم پاناما کے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ کے لیول تک گئے ہیں دنیا کے اندر. یہ ابھی میں ایک بک پڑھ رہا تھا انماسکڈ, اور وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو فاؤنڈرز میں سے لوگ ہیں انہوں نے وہ بک لکھی ہے, اور انہوں نے گلوبل کرپشن کے بارے میں لکھا ہے کہ کتنی میسو کرپشن ہے پولیٹیکل پاورز میں, فائنینشیل سیکٹرز میں, جوڈیشری میں, ہر لیول کو اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ کرپشن ایون امریکہ سے لے کے برطانیہ تک, برطانیہ سے لے کے جو ہے ایشیا میں, ہر طرف کرپشن جو ہے وہ پولیٹیکل پاور کے طور پہ بھی وہ استعمال ہو رہی ہے. تو اس لیے آپ کے لیے, ہمارے لیے ایک لینڈ مارک ڈیسیجن ہوگا, ایک ڈائریکشن سیٹ کر سکتا ہے یہ فیصلہ, کسی کے حق میں بھی ہو لیکن ایک ڈائریکشن ضرور سیٹ کرے گا یہ فیصلہ. قصوری صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ ڈائریکشن سیٹ کرے گا, اور کتنا وزن ہے حکومت کے اس الزام میں کہ ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, عوام کے اوپر اور قانون کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ حالانکہ آبویسلی قانون پہ اثر انداز تو نہیں ہوگا, جو 5 ججز ہیں وہ بڑے کریڈیبل ججز ہیں. آپ کے نزدیک کتنی زیادتی کی گئی ہے نواز شریف فیملی کے ساتھ اس ٹرائل کو لے کر؟ کامران دیکھیں, بات یہ ہے جی کہ جب یہ ٹرائل ہو رہا تھا, پروسیڈنگز ہو رہی تھیں, تو ہر روز 5 عدالتیں لگتی تھیں. ایک عدالت تو کمرہ عدالت میں لگتی تھی, جی, ایک 11 بجے لگتی تھی, ایک 1 بجے لگتی تھی, ایک 5 بجے جو پی ایم ایل این کا میڈیا کا عدالت لگاتا تھا, اور ایک 8 بجے لگتی تھی ٹاک شوز میں. اور روز کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کا جو انالیسز میں تیجا پانچا ہو جاتا تھا. اب چیز یہ ہے, واٹ واز اسٹاپنگ دی کورٹ کو ایک جوڈیشل آرڈر دینے کی ضرورت تھی کہ دس از اے سب جوڈس میٹر, اینڈ کوئی چیز پبلش نہیں ہوگی, صرف وہ پبلش ہوگا جس کی بریفنگ دے گا رجسٹرار آف دس کورٹ. لیکن یہ معاملہ اٹھایا بھی گیا لیکن اس کو اگنور کیا گیا. دیٹ مین دیٹ سم ویئر اٹ واز تھاٹ کہ یہ جو کرپشن کا مسئلہ ہے یہ عوام الناس تک جائے, اور اس کا سیپیج, اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے
وہ ہر گاؤں تک پہنچ چکا ہوا ہے. آج آپ ریموٹ گاؤں میں بھی چلے جائیں, وہاں بھی جو تندور کے اوپر 2 آدمی کھڑے وہ کہتے ہیں اپنا شاب دینا, وہ کہتا ہے مراج دینا, یار پجامے دا کی بنے گا, وہ کہتا ہے پجامہ تو کسی دا لے ہی جائے گا. مطلب کہ دس پیناما ہیز گون ڈیپ انٹو دی سوسائٹی. ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے, بسز میں ہو رہا ہے, ٹرینز میں ہو رہا ہے, کافی ہاؤسز میں ہو رہا ہے, بار رومز میں ہو رہا ہے, کلبز میں ہو رہا ہے. سو اس کا سارا سیچوریٹ ہو کر گیا ہے. اب چیز یہ ہے کہ جو زندگی میں ہر ایک آدمی کا شوق ہوتا ہے کہ میں تاریخ میں پرزرو ہو جاؤں. تاریخ آپ کو عہدوں سے یاد نہیں کرتی. اس کی مثال یہ ہے کہ 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا اور 150 سال دلی میں ہر روز ایک بادشاہ ہے, لیکن کوئی اس بادشاہ کو نہیں جانتا. لیکن ایک کمزور ترین بادشاہ بہادر شاہ کو تاریخ نے اپنی کوکھ میں سمو لیا, کیونکہ وہ ایک ایونٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. وہ ایونٹ جو ہے وہ ہے آزادی ہند. وہ میں فنش کر لیتا, وہ آزادی ہند ہے. تو اس کو تاریخ نے پرزرو کر لیا کمزور ترین بادشاہ کے. اب چیز یہ ہے کہ ان میں ججز جو ہیں, کسی کا سال رہ گیا, کسی کا 1.5 سال رہ گیا, they would like to go deep into the annals of judicial history of this country. کیونکہ یہاں جب اپنا جسٹس منیر کا ذکر آتا ہے تو مولوی تمیز الدین خان کا ذکر آ جاتا ہے. کوئی ادھر سے بولتا ہے یار وہ تو ڈیموکریسی فیل ہو گئی. سو دس از اے ہسٹوریکل اوکیزن اینڈ دیز ججز وڈ لائک ٹو گو انٹو دی ہسٹری آف دس کنٹری بائی گیونگ اے ہسٹوریکل ججمنٹ. فیاض صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قصور صاحب کی جو یہ آخری پیراگراف ہے, اس سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججز کو ایک ایموشنل دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ججز ہوتے ہیں, خواہ وہ 1 گھنٹے کے لیے ہوں یا 1 مہینے کے لیے ہوں یا 1 سال کے لیے ہوں. اور یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ اہم فیصلہ ہے, اور میں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے گا کہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں غلط طریقے سے کمایا گیا ہے, اس سے جو جائیداد بنتی ہے, جو پراپرٹی بنتی ہے, اس کے بارے میں جو کیسز آئندہ آئیں گے وہ چیزوں ان کے بارے میں طے ہو جائے گا کہ کیسے ہینڈل کرنا ہو. بالکل ٹھیک. ریاض امیر صاحب, اگر ہم اسیوم کریں کہ جیت جائیں گے نواز شریف صاحب یہ پیناما کیس, تو آپ کو لگتا ہے سیاسی منظرنامہ جو ہے 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ان کے لیے جتنا بہت آسان ہو جائے گا, گیون ہز پرفارمنس اینڈ گیون کہ وہ اس کرائسس سے بھی نکلا ہے, دھرنوں سے بھی نکلا ہے, پیناما سے بھی نکلا ہے, لاک ڈاؤن سے بھی نکلا ہے, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا؟ دیکھیے, ہم میرا خیال ہے یہ پری میچور ہم پہلے ہی وہ قدم لے رہے ہیں کہ 2018 میں کیا ہوگا. مجھے یاد پڑتا ہے بھٹو صاحب جب 76 میں تیاری کر رہے تھے الیکشن کے, تو تمام پاکستان کے لوگ کہتے تھے, بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ اگلے 20 سال جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے ہیں. جب یہ کاف لیگ تھی اور پرویز مشرف تھے اور کاف لیگ کے ہاتھ میں لگتا تھا سب کچھ ہے, لوائز موومنٹ سے تھوڑا پہلے, تو ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے اگلے 5 سال جو ہیں بالکل ایسے کیے ہوئے ہیں. آپ فیصلہ جو بھی ہو, دیکھیے جب دامن آپ کا داغدار ہو جائے, چادر جو ہے آپ کی اس پہ پتہ نہیں کس کے لال یا کالے دھبے ہوں, وہ پھر بعد میں دیکھنا ہے کہ اس سال میں کیا تیاریاں ہوتی ہیں, کیا موڈ بنتا ہے. ہم جب کہتے ہیں 2018 میں یہ ہوگا تو ہم موجودہ آج کی صورتحال لے کے اسے ایکسٹریپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ 2018 میں ہوگا. جب کسی کو پتا تھا جب 77 کی کیمپین شروع ہوئی تھی کہ پی این اے کی موومنٹ جو ہے وہ اتنی سٹرونگ ہوگی؟ وہ تو بھٹو صاحب خود انہیں ڈسمس کر رہے تھے کہ ہاں بھائی, جو انہیں مجبوری نہیں تھی ان کو ایک الیکشن سمبل دے دیا ان 9 جماعتوں کو, حالانکہ کوئی مجبوری نہیں تھی, تو وہ بالکل سمجھ نہیں رہتی. ایک میں چیز کہہ دوں آپ سے, جو آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ میڈیا ٹرائل وہ ہوتا ہے کہ چیز کچھ نہ ہو, موجود ایگزسٹ نہ کرے اور میڈیا یا جادوگر جو ہے اسے بنا رہے ہوں. یہاں پہ ایسی چیز نہیں ہے, فیبریکیٹ کرے, وہ میڈیا ٹرائل ہوتا ہے. اور آپ کسی کو سینٹنس کر دے کہ ہاں اس نے یہ جرم کیا, تو یہ میڈیا ٹرائل اس قسم کا نہیں ہو رہا. یہاں پہ حقیقت ہے, میرے نزدیک تو میڈیا ٹرائل خیر نہیں ہوا, لیکن میں تو جو حکمران جماعت کی پریس کانفرنس تھی بڑی امپورٹنٹ, اس کا سوال آپ کے سامنے رکھا ہے نا, میں نے ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ پلے آؤٹ کیا ہے, تو میں نے آپ سے پوچھا کہ ہوا کہ نہیں ہوا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, میڈیا نے رپورٹ کی ہے جی, which is not media trial. جی وزیر عباس صاحب بڑی بالکل ریاض میر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ فیصلہ جو بھی ہو دامن داغدار بہت ہوا,
حکمران جماعت کا. آپ ایگری کرتے ہیں اتنا زیادہ ہوا اور لوگوں تک یہ بات گئی؟ قصوری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی تک بھی جو ہے یہ فیصلہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کے خلاف ڈسکشنز ہوئی ہیں. آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں نہیں کوئی دامن داغدار نہیں ہوا, فیصلہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ دامن سیاسی لحاظ سے داغدار ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے کامران, ہمارے یہاں پرسیپشن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور ایک مرتبہ پرسیپشن بن جائے تو اس کی نفی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ لاکھ وضاحتیں کرتے رہیں لیکن نہیں ہے. مطلب زرداری صاحب کا ایک پرسیپشن بن گیا کسی کورٹ میں, اگر آپ ویسے دیکھیں تو کسی کورٹ سے کوئی کنوکشن نہیں نظر آتی ہمیں ان کے خلاف, بلکہ اب ان کو تو ان کی جو پریزن پیریڈ ہے اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے کم سے کم پیپلز پارٹی کے حلقوں میں. لیکن پرسیپشن کیا بنا ہے ان کے بارے میں, جو پرسیپشن بن گیا اس کو وہ آج تک نہیں مٹا سکے. اب کتنا اسٹرانگلی میاں صاحب کے خلاف یہ پرسیپشن نہیں سر, آپ بتائیے نا, آپ جو بن رہا ہے بدر صاحب لوگ آپ کی طرف آپ کا تفسیر کیا ہے اس میں؟ جی میرا دیکھیے میرا اب بھی وہی ہے کہ لوگ پھر بھی جس طرح بھی قصوری صاحب بات کہہ رہے تھے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جوڈیشری کو خود روکنا چاہیے تھا اگر میٹر سب جوڈسٹ ہے, اور ایسا ہی ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو اب ایک چیز تو بن گئی ہے, لیکن میرا اپنا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ نواز شریف کی جو پولیٹیکل بیس ہے وہ اب بھی کیونکہ اسٹرانگ ہمیں نہیں نظر آتا کہ کوئی اسٹرانگ پولرائزیشن نظر آ رہی ہے. ہمیں اب بھی نظر یہ آتا ہے کہ شاید پولیٹیکل بیس نواز شریف کی اتنی کمزور نہیں ہوئی ہے جتنی شاید 6-7 مہینے میں ہونی چاہیے تھی پاناما کیس کے حوالے سے. ہاں اگر یہ ان کے خلاف فیصلہ جاتا ہے تب ہمیں دیکھنا ہے کہ سروے کس طرح آتے ہیں. میں زیادہ سروے پہ بلیو نہیں کرتا, لیکن جو پاناما کے بعد سرویز آئیں گے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے کہ کیا پولیٹیکل گراف نواز شریف کا بہت نیچے گیا ہے, درمیانہ ہے, یا آج بھی پولیٹیکل ان کا گراف اتنا ہی ہے جتنا سو کالڈ سرویز دیتے ہیں. رائٹ. افتخار صاحب, کیا عوام کی پرسیپشن آپ کے نزدیک, آپ بھی لوگوں سے ملتے ہیں پاناما کو لے کے؟ پرسیپشن, یہ بات ٹھیک ہے کہ پرسیپشن بن جائے تو مشکل ہوتی ہے, لیکن میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاناما کا کوئی فیصلہ جو اگر نواز شریف کے خلاف آئے گا تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کوئی نقصان ہوگا. وہ کیوں کہہ رہے ہیں سر آپ؟ اس لیے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کھڑے رہیں گے اور الیکشن کوئی دور نہیں ہے. مریم صاحب کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ آج پارٹی کہہ رہی تھی. دیکھیں میں آپ نے سوال نواز شریف کے بارے میں کیا ہے, اس کے بارے میں جواب دے رہا ہوں کہ اس کی پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ پیچھے بھی اگر ہٹ جائیں گے تو وہی پارٹی کو چلا رہے ہوں گے اور ان کی پارٹی الیکشن میں بھی جائے گی. اور یہ تو نہیں لکھا جائے گا اس فیصلے میں کہ نواز شریف کسی کو مل نہیں سکتے, کسی کو ٹیلی فون نہیں کر سکتے, کسی کو کھانے پہ نہیں بلا سکتے, یا کسی کے کھانے پہ نہیں جا سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں ممکن ہے پولیٹیکل میٹنگ کے بارے میں پابندی لگ جائے, جس طرح ابھی ایک لگی ہے ہندوستان میں جے للیتا کی جو کولیگ تھی اس کو 4 سال کی سزا ہوئی ہے اور اس کو کہا گیا ڈبار کر دیا گیا, اتنے سال الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی, تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں بھی حصہ وہ نہیں عورت لے سکتی. ایسا ہونے کے یہ ساری معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں دیر از نو اسٹرانگ پولیٹیکل فورس. اب تک جو پولیٹیکل جو فیصلے ہوئے ہیں 4 سال میں وہ بائی الیکشنز ہی ہو سکتے ہیں نا, ایک اندازہ, اور پارلیمنٹ کے اندر جو ڈیبیٹس ہوئی ہیں وہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے, جن ایشوز پہ ڈیبیٹ ہوئی ہیں وہ چیز ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے, اور پھر جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے ہیں وہ ایک اندازہ ہو سکتا ہے. الیکشن تو کیوں لیگ بھی جی جاتی تھی, ایک آدھا اتنی پرسنٹیج ان کی ہے, مطلب کیوں لیگ ایسا تو نہ کہنا. پاور میں تھے وہ, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جب وہ پاور میں تھے وہ جیت جاتے تھے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ پاور میں ہونے کی وجہ جیتے؟ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان جیت گئی تھی, آپ کو پتہ ہے. میں خیر دیکھیں, میں کچھ بیسی میں نہیں پھنسنا چاہتا. میں ایک 3-4 چیزیں ہیں. They have won the elections. They have a very strong government in Punjab. They have a very strong government at the federal level, and they are delivering. بڑے مزے کی بات ہے کہ فاٹا کا وہ فیصلہ وہ کر گئے جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں نہیں کر سکی, وہ جماعتیں نہیں کر سکی جن کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی, وہ فیصلے نہیں کر سکی. تو ایسا نہ کریں, یہ چیزیں جہاں ان کے خلاف جائیں گی اور لوگ کہیں گے کہ انہوں نے اتنا پیسہ کمایا اور یہ جو ایک سیکنڈ, جتنے کے فلیٹ ہے نا اتنے پیسوں کی بے ایمانی تو ہمارا ایک عام عہدیدار بھی کر لیتا ہے کسی بڑے سرکاری محکمے میں. سر لیکن ایک برائی کرپشن دوسری جسٹیفیکیشن نہیں, میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا. میں آپ کی خواہشات جو ہیں کہ وہ اس کے بعد میاں نواز شریف کا دور ختم ہو جائے گا, میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے جب تک ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی, آرگنائز پولیٹیکل پارٹی جو 74,000 پولنگ اسٹیشنوں کو مینج نہ کر سکے, تب تک اپنا نواز شریف کو
ختم کرنا پولیٹیکلی بہت ٹھیک مشکل ہے. قصوری صاحب جس طرح مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں اور افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی آلٹرنیٹو فورس بھی نہیں ہے اور اتنا کوئی ڈیمیج بھی نہیں نواز شریف صاحب ہوئے اس سے, تو پٹیشنر جو ہیں جیسے جماعت اسلامی یا خاص طور تحریک انصاف, اس کو اس کیس سے کیا ملنے والا ہے اگر وہ فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی آ جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے آدھے تجزیہ نگار تو یہ کہہ رہے ہیں اس آج پروگرام میں کہ نواز شریف صاحب پھر بھی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گے. دیکھیں کامران, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے الیکشن اور ایک ہوتی ہے تحریک, موومنٹ. جی پاکستان جب سے بنا 3 موومنٹس آئی ہیں, 3 تحریکیں, ایک 46 کی, ایک 1970 کی اور ایک 77 کی, کہ جس کو ٹکٹ مل گیا وہ ہو گیا, اسی سویپ کر جاتا تھا. اب چیز یہ ہے کہ الیکشن, اگر آپ الیکشن سب کہہ رہے ہیں تو الیکشن تک تو ٹھیک ہے کہ اس کا ان کے پاس ایل گاٹن منی بھی ہے. انہوں نے جو بندہ بھرتی کرایا تھا ASI 20 سال پہلے, وہ ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ پولیس ہو گیا ہے, اور وہ جو سپرنٹینڈنٹ پولیس ضلع میں ہے وہ اپنے آپ کو پنجاب گورنمنٹ کا نوکر نہیں سمجھتا بلکہ جاتی عمرہ کا نوکر سمجھتا ہے. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ PNA میں کون سے بڑے لیڈر تھے, لیکن تحریک چلی. اور یہ جو پیناما ہے, پیناما کین بی این ایشو, ایبسولوٹلی این ایشو. دیکھیں میرا 50 سال کا تجربہ ہے پبلک لائف کا اسی, اور میں نے اس ملک میں بڑے زیرو بم چلائے ہیں اور بہت ساری تحریکوں کا میں حصہ رہا ہوں. اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیناما جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی این ایشو ان الیکشن, اینڈ اگر اس کو تحریک بلٹ اپ کر دی گئی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نواز شریف اینڈ پیپل پارٹی دونوں کو سویپ کر کے لے جائے گی. قصوری صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا تجزیہ جو ہے نا یہاں تک تو ٹھیک ہے جو آپ نے بتایا 77 تک, اس کے بعد یہ ہے کہ آج کے حالات میں نہ تو کوئی PNA سی تحریک چل رہی ہے, نہ کوئی جنرل ضیاء الحق ہے ادھر, اور نہ کوئی مولوی مشتاق حسین ہے کورٹ کے اندر. تو یہ 3 چیزیں مختلف ہیں. وہ دیکھیں جی یہ چیزیں ابرپٹلی چلتی ہیں. سر ٹھیک ہے, آپ نے 2-4 نام یاد کیے ہوئے ہیں, میں یہ ابرپٹلی چلتی ہیں, اس کا کوئی نہ افراد سے تعلق ہوتا ہے. بھٹو کو روکنے والے یہ 3 لوگ تھے نا, یہ خود را ہوتی ہیں, ایک دم ڈیولپ ہوتی ہیں. قصوری صاحب یہ 2-3 نام نہیں ہے, یہ 3 فیکٹرز تھے بھٹو روکنے والے. بھٹو اگر 4-5 الیکشنز میں اس کے چیف منسٹر اپنے آپ کو انپوز نہ ڈکلیئر کرتے, وہ خود اپنے آپ کو نہ کرتا, تو بھٹو تو جیت رہا تھا, وہ تو جینوئنلی جیت رہا تھا. لیکن صاحب یہ کہہ رہا ہوں there is always an element of decay. یہ وہ دنیا میں ہر عروج کا سوال ہے. گیا ہے یہ they cannot survive. Let me tell you, میں آج بالکل سبرائٹی سے کہہ رہا ہوں, they cannot survive. میں نے بھٹو کے بارے میں 19 جو تھا نا 76 میں نے کہہ دیا تھا, اور برٹش پریس نے کہا کہ ایک آدمی فرض واحد تھا جو کہہ رہا تھا کہ I don't see ذوالفقار علی بھٹو in 1977 الیکشن. میں آپ کو بتا رہا ہوں اب تجربے کی بنیاد پر, I don't see میاں نواز شریف ایٹ دی ہیلم افیئر, کیونکہ یہ اس کی نسلوں کا مسئلہ ہے, یہ اس کی نسلوں کا مسئلہ ہے, اس کی ذات کا نہیں, نسلوں کا مسئلہ ہے. میں اسی میں بات کروں گا کہ بریک کے بعد یہ اڑے گا, بریک کے بعد کے بات کروں گا. ویوز ایک بریک لیتے ہیں. پیناما میں حکومت کا الزام میڈیا ٹرائل میں گفتگو ہو رہی تھی تو قصوری صاحب نے مظہر عباس صاحب بڑا دل خراش منظرنامہ کھینچ دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حال بھٹو کا ہوا تھا, بھٹو صاحب کا, وہی حال نواز شریف صاحب کا دیکھ رہے ہیں وہ. Would you agree to that? نہیں, میرا نہیں خیال. وہ بہت ہی ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز تھی, یہ بڑی ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز ہیں. جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ 77 کے بعد ہم نے کوئی بہت بڑی اینٹی گورنمنٹ موومنٹس ہی نہیں دیکھی, چاہے MRD لے لیں, چاہے آپ دوسری پولیٹیکل موومنٹ فوج اس طرح نہیں ہے کے علاوہ اس کے بعد اور کورٹس بھی اس طرح نہیں ہے. اور ایون جس طرح آپ نے کہا کہ بڑا فرق ہے. لیکن 2 چیزیں ہیں. دیکھیے, اگر یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف آتا ہے تو ایک بہت بڑا سونامی آئے گا, اور اس سونامی میں میڈیا سونامی بھی شامل ہوگا. اگر یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کے حق میں آتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب کے آگے کوئی بہت بڑی پولیٹیکل ہرڈلز ہیں اگلا الیکشن جیتنے کی. اچھا, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو. یاز امیر صاحب, واٹس یور ٹیک؟ جی, ایک تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. پیناما کا فیصلہ ابھی آیا نہیں ہے, لیکن آپ کے پروگرام نے 2018 کا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہاں پہ اس میں جا کے کیا ہوگا. مفروضوں پہ اگر بات ہو رہی ہے تو ہمیں کیا پتا کہ اس کا ورڈکٹ کیا آتا ہے, ان کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایسے ریمارکس آ جاتے ہیں, کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے
डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होने का अंदेशा हो तो यहाँ तो हलचल मच जाएगी, यहाँ तो अर्थक्वेक आ जाएगी इस मुल्क में। यहाँ की सियासी पार्टीज रेत के घनुंदे होते हैं, यहाँ कोई चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टीज नहीं होती हैं, लीडर्स गए तो पार्टी वहाँ पे रही। बड़ी बड़ी जमातें हमने देखी हैं, अयूब खान से लेके काफ लीग तक, जब कुछ होता है तो पता नहीं क्या चीज़ हो जाती है। तो हमें अभी देखना है कि क्या होता है। अगर इतना अंदेशा हाय दूर दराज ना होता तो ये जो आज आपने क्लिप सुनाया है मोहतरमा जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो ऐसी बातें ना कर रही होती, राना सनाउल्लाह ऐसी बातें ना कर रहे होते, साद रफीक वगैरह ना कर रहे होते। एक दिल में डर है, खौफ है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये ऐसी बात नहीं है कि हाँ जी ऊपर से वो चले जाएंगे तो पूरी जो बाकी पार्टी है वो इलेक्शन के लिए वो बाबर की फौज की तरह जो है ऐसे जाएगी, ऐसे यहाँ पे नहीं होता। फिर पता नहीं, फिर हम एक अनप्रिडिक्टेबल टेरिटरी में चले जाते हैं। और एक और मैं बात कह दूं, हमारे दोस्त और जो भाई इस प्रोग्राम में हैं, उन्होंने परसेप्शंस पे इतनी जोर की बात की कि वो लगता ऐसे था कि बात परसेप्शंस की है, रियलिटी की नहीं है। इस मुल्क के अवाम ने सरे पैलेस से लेके ये जो है मेफेयर फ्लैट्स तक सुन सुन के, मतलब हुक्मरान इसी इलेक्ट अप करते हैं कि वहाँ पे ये करें और ये दौड़ें जो हैं ये शुरू हो जाएं। पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम क्या है? क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है। यार कहाँ से हम वो लीडर्स लाएंगे जो इस मुल्क की किस्मत जो है थोड़ी सी संवार देंगे? अच्छी भली प्रॉमिस वाला मुल्क था, सत्यानाश इसका वो करके हम रह गए हैं। 20 करोड़ की आबादी है, सीपैक अब हमने वो पकड़ा हुआ है कि पता नहीं इससे हमारी किस्मत बदल जाएगी। अगर ये दामन सिर्फ दागदार भी हो और सामने आ जाए, लोग कहेंगे यार इस मुल्क की किस्मत का क्या होगा? वो आपकी क्राइसिस ऑफ लीडरशिप जो है, इस मुल्क के लोगों की जो एक सिनिकल एटीट्यूड है सियासत की तरह, वो और बढ़ जाए। यार साहब लीडरशिप तो यही है जो इलेक्ट होती है ना, यार साहब लीडरशिप तो यही है जो इलेक्ट होती है। तो फिर यही बात है ना, जब देखे ना एक पीपल्स पार्टी के बारे में अवाम की अदालत में एक फैसला हो गया कि करप्ट हैं, उनकी नाअहली की बुनियाद पे ये लोग मुंतखब हुए कि ये बड़े नेक और पारसा हैं, ये कुछ करने वाले हैं, इनको कभी मौका नहीं मिला, मौका ये आते थे हटा दिए जाते थे, अब आएंगे तो पता नहीं इस पाकिस्तान का क्या वो बनाएंगे। अब इनकी टर्म पहली बार पूरी होने को जा रही है। फर्ज कर लीजिए 2018 में इलेक्ट भी हो जाते हैं तो क्या करेंगे? ये 30-35 साल से ऐवानाने इक्तदार में बैठे हुए हैं, अपने आप को रिपीट करेंगे, वही फ्लाईओवर, वही चीज जो पाकिस्तान को चीज चाहिए वो कौन लेके आए? जी मदर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमाइए। देखिए अयाज साहब से बहुत ही काबिल एहतराम है। चीज़ ये है कि अभी उन्होंने खुद ये बात की कि पीपल्स कोर्ट में पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे दी गई, किसी अदालत से तो शिकस्त नहीं हुई, पीपल्स कोर्ट में शिकस्त दे दी गई। तो वो एक परसेप्शन की बुनियाद पे ही दी गई ना, कि एक परसेप्शन था उनका, चाहे अदालत फैसला करे या ना करे। अदालती फैसले की बुनियाद पे जरदारी साहब को ये नहीं गर्दाना गया कि वो करप्ट हैं। लोगों ने ये बिलीव किया कि नहीं वो करप्ट हैं, इसलिए उन्होंने पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। यहीं ये बात हो रही है कि आप परसेप्शन, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को अदालत करप्ट करार भी दे दे तो इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस के अवाम उनको करप्ट समझे। नहीं, असल चीज देखिए, असल फैसला कहाँ होगा? असल फैसला तो यहाँ तो अदालत फैसला करेगी ना, तो वो तो बहुत क्लियर कट होगा, अदालत जो भी फैसला करेगी। लेकिन असल चीज ये कि अगर लोगों ने ये यकीन कर लिया है जी बिल्कुल तो वो फिर अदालतों के फैसलों पर यार साहब आपने कुछ रिस्पॉन्ड करना है? मैं इफ्तिखार साहब को जानना चाह रहा हूँ। जी यार साहब। सर मैं कह रहा हूं कि पहले जो अगर फैसला ये आ जाए कि देखिए जैसे पीपल्स पार्टी के बारे में था, ये जो पैनामा सुन के मेफेयर फ्लैट्स, ऑफशोर अकाउंट्स, कतरी, पूरा मुल्क जो है, जो कसूरी साहब ने बात की, गांव में जाके लोग हंसते हैं, कतरी खत पे हंसते हैं। तो इससे वो परसेप्शन नहीं बनती कि इनमें और पीपल्स पार्टी में करप्शन के हवाले से, माल बनाने के हवाले से, लूटने के हवाले से कोई फर्क नहीं है। अब ये हमारे, अब अगर आप इससे ये इख्तरा करेंगे कुछ फर्क नहीं इससे पड़ता, तो फिर पता नहीं हम कौन सी दुनिया में। इफ्तिखार साहब को फर्क पड़ता है? मैंने बिल्कुल ये मैं तो ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी को इसी वजह से शिकस्त दी गई। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि फर्क पड़ता है, ये नहीं पड़ता। एक करप्शन भी है और नाअहलियत भी है। वो ये सोने पर सुहागा था
ठीक है। पीपल्स पार्टी का जिस पार्टी की बात हो रही है शिकस्त की, के लोगों का परसेप्शन हो गया तो वो पार्टी हार गई। एक करप्शन थी और नाअहलियत भी थी, और नाअहलियत ऐसी थी, बोल रही थी, बोली वो कानून साजी के हवाले से महासभा 18वीं तरमीम के और कुछ नहीं है जिसके ऊपर वो पार्टी फख्र कर सकती। तो ये भी देखना होगा लोगों को। और दूसरी बात ये है कि आप खुद कह रहे हैं, अभी अयाज साहब ने कहा कि 30 साल से हुक्मरान में हैं, और हमारे दोस्त अहमद रज़ा कसूरी ने कहा ASI SP हो गया है। तो अयाज में साहब, आप तो एक ऐसी बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पे देहात भी हैं, और आपको अच्छी तरह पता है कि इन्फ्लुएंस क्या चीज़ होती है। एक किसी का बेटा और बच्चा आपने पुलिस में करवा दिया हो, PIA में करवा दिया हो, स्कूल में करवा दिया हो, तो सारा ख़ानदान आपका वो एहसान नहीं भूलता। और आप खुद ही मान रहे हैं कि ये लोग 30 साल से यहाँ पे लोगों के ऊपर, लोगों के साथ राब्ते में हैं। कसूरी साहब, तो कतई नजर अदालत के फैसले के फिर PMLN जो है इसका उनकी परफॉर्मेंस काबिल तो है। जी याद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं सिर्फ कहूँगा, ये मैं वो थानेदार वाली आर्गुमेंट का सिर्फ जल्दी से जवाब मैं दे दूं। अगर नून लीग इतनी ताकतवर होती जितना कि उसे 30 साल इक़्तिदार के बाद होना चाहिए था, तो वो कोई ना कोई हथकंडे अदालतों के खिलाफ जरूर इस्तेमाल करते। सर मुझे ये हकीकत कि वो इस दफा कुछ वो नहीं कर सके, ये एक इसकी दलील है कि इनकी पोजीशन जो है वो इतनी मजबूत। और जजेस बहुत क्रेडिबल है। एक ब्रेक लेंगे जी।